बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है क्या शुगर का मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ और दिल का मरीज़ अंडा, मक्खन और देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं उसके लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखना पड़ेगा। अक्सर मरीज़ क्लिनिक पे आते हैं तो परहेज़ के बारे में बड़े परेशान होते हैं और कई मरीज़ तो अपनी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट्स खुद ही करवा के बड़ी परेशानी की हालत में आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कहीं मुझे दिल का मसला तो नहीं, मुझे चेक करें। जब उन्हें कहा जाता है कि आप परेशान ना हों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की बीमारियां नहीं बढ़ती, आप कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें, एग, बटर, देसी घी, सलाद, सब्जियां वगैरह लें, तो वो परेशान हो जाते हैं। हालांकि अंडा में बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते और अंडा तो एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का नामो निशान भी नहीं होता। उसमें प्रोटीन होती है, इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन्स हैं, ओमेगा 3 वगैरह होता है। लेकिन चूँकि हमने लोगों के जहनों में ये बात डाल दी है कि आपने तली हुई चीज़ें नहीं लेनी, फैट नहीं लेनी, अंडे की जर्दी नहीं लेनी, इसलिए जब इन्हें कहा जाता है कि ये चीज़ें लें तो बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं। हमने चूँकि लो कार्ब डाइट लेनी है और कुदरती तौर पे भी आप देखें तो लो कार्ब डाइट जो है वो किस में मिलती है? नट्स हैं, अंडे हैं, गोश्त है, मक्खन है, देसी है, घी है वगैरह, इनमें बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, इसीलिए उनका नुकसान नहीं होता। इनके खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। अंडा, हाँ, अंडा, मक्खन, घी इस वक्त नुकसान देता है जब हम दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करते हैं। जैसे अंडा है, अंडा बनवाया और उसके साथ रोटी खा ली, गोश्त बनवाया, कढ़ाई गोश्त ली, उसके साथ रोटी रच के खा ली और साथ ड्रिंक्स ले लिए, बोतल ले लिए, पेप्सी ले ली, 7 अप वगैरह ले ली, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे। और इसी तरह हम नट्स वगैरह लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं और उसमें अखरोट बादाम डलवा लेते हैं। चिकन बिरयानी है, पुलाव वगैरह पकाएंगे तो उसमें जो कि हाई कार्ब होते हैं और उस वक्त हम बटर, मक्खन या अंडा लेंगे तो उनके नुकसानात होंगे, क्योंकि हम बेसिकली हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट ले रहे हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनसे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जब भी बॉडी में जाएगा वो इंसुलिन सेक्रेट करेगा। एक्सेस ऑफ इंसुलिन जो है उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, उसमें आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए दिल के मसाइल हो सकते हैं। अब ये चीज़ें अगर आपने लेनी हैं तो लो कार्ब डाइट लेनी पड़ेगी। अब देखें कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल हर सेल के लिए ज़रूरी है। हर सेल जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ फॉर्म बाय द कोलेस्ट्रॉल। दिमाग का तकरीबन 60% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जैसे माइलिन शीथ है, हमारे हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, बाइल एसिड है, विटामिन डी है, ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से जिंदगी है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बेहतर होता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम हाई कार्ब ग़िज़ा खाते हैं तो इंसुलिन की सेक्रेशन इंक्रीज होती है और वो एक्सेस ऑफ इंसुलिन जब रेजिस्टेंस हो जाती है तो वो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम को डैमेज करती है। इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल आते हैं, जिस वजह से कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल एथेरोमेटिक प्लेक बनाते हैं। हालांकि जो मेन ख़तरनाक चीज़ है लिपिड में वो ट्राइग्लिसराइड है
اور ہائی انسولین کے ساتھ انسولین ریزسٹنس ہے۔ اب تو 2023 کی گائیڈ لائن بھی ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ امپورٹنٹ جو سی وی اے رسک پریڈکشن ہے وہ کہتے ہیں اس میں ایچ ٹی ایل جو ہے اس کو بڑھائیں اور ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے اس کو کم کریں۔ ٹرائی گلیسرائڈ اور ایچ ٹی ایل کی ریشو آئیڈلی 1 سے کم ہو تو اس سے کیا ہوگا، سی وی اے ڈیزیز کا رسک بہت کم ہو جائے گا۔ کاربوہائیڈریٹس یعنی گلوکوز اور فرکٹوز انسولین کی مدد سے ٹرائی گلیسرائڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ فیٹ کھاتے ہیں، انڈا لیتے ہیں، مکھن لیتے ہیں تو اس سے بلڈ ٹرائی گلیسرائڈ نہیں بڑھتا، کہ جو بھی ہم کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں وہ فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ فیٹ ٹرائی گلیسرائڈ کی شکل میں جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے اور یہی نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر ولیم ڈیوس کہتے ہیں کہ ایل ڈی ایل سے اور کولیسٹرول سے جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہائی ٹرائی گلیسرائڈ ہے، کیونکہ موٹا میٹابولک ہیلتھ کے لیے ٹاکسک ہے اور ہائی ٹرائی گلیسرائڈ پینکریاٹائٹس کرتے ہیں۔ ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے وہ جب پینکریاٹائٹس کریں گے وہ بیٹا سیل کو ڈیمیج کریں گے اور آپ کی شوگر بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ٹرائی گلیسرائڈ 60 ملی گرام سے کم رہنے چاہیے۔ ریسنٹ اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ ہائی ٹرائی گلیسرائڈ جو ہے is a major risk factor for heart attack۔ ایچ ٹی ایل جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، ٹرائی گلیسرائڈ اور سیرم انسولین کم ہونے چاہیے، تو پھر ایل ڈی ایل زیادہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لوتھین برتھ کو ہارٹ جو رپورٹ ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے اسٹڈی میں کہ جن کا کولیسٹرول کم تھا ان میں ہائپر ٹینشن، سٹروک اور کورونری آرٹری ڈیزیز زیادہ ہوئی، اور جن کا ہائی کولیسٹرول تھا مور دین 240 ملی گرام ان میں ہائپر ٹینشن، سٹروک اور کورونری آرٹری ڈیزیز کے چانسز بہت کم ہوئے۔ اور اسی اسٹڈی میں دیکھا گیا کہ جن کا لو کولیسٹرول تھا ان کی جنرل ایبلٹی، پروسیسنگ سپیڈ اور میموری بہت کم تھی بنسبت ان کے جن کا کولیسٹرول زیادہ تھا۔ اب تو امریکہ نے بھی مان لیا ہے کہ ہائی کولیسٹرول دل کی بیماریاں نہیں کاز کرتا۔ ڈاکٹر ویسٹ مین نے کولیسٹرول کی ٹرانسپورٹ کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کولیسٹرول کائلومائکران وائٹامن ڈی پیسنجر ہیں، اور لائپو پروٹین جو ہیں جیسے ایل ڈی ایل ہے، آئی انٹرمیڈیٹ لائپو پروٹین ہے، ایچ ٹی ایل ہے، یہ وہیکلز ہیں، یہ ان کو لے کے جاتے ہیں، اور جو ان کے سفر والے چیزیں ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو روڈز ہیں، وہ آرٹریز ہیں۔ اب اگر روڈز خراب ہوں گی تو وہیکل اچھے طریقے سے نہیں چلیں گے، تو جب بھی روڈ خراب ہوتی ہے تو اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے، تو کولیسٹرول وغیرہ جو ہے یہ آرٹریز کو ریپیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی جو وال ہے بیسیکلی اس میں کولیسٹرول بیسک انگریڈینٹ ہے۔ اب ان کو لے کے جاتے ہیں لائپو پروٹین، ایل ڈی ایل، وی ایل ڈی ایل، آرٹریز ڈیمیج ہوتی ہیں انفلیمیشن سے، کولیسٹرول ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں، تو اصل نقصان دہ جو ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ ہم کیسے کریں، ہاؤ ٹو ڈیکریز ٹرائیگلیسرائڈ۔ اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ لو کارب لیں، ڈائٹ لیں، گندم، چاول، آٹا وغیرہ، بیکری کی چیزیں، میٹھی چیزیں بالکل نہ لیں۔ کھانے میں ہائی فیٹ ڈائٹ لیں، ہمارا 60 سے 70% جو کیلری ہے وہ فیٹ، نیچرل فیٹ سے ہونی چاہیے۔ انڈا لیں، مکھن لیں، گھی لیں،
اور اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں دن میں صرف 2 کھانا کھانا چاہیے. صبح ناشتہ ہے 8-9 بجے لیں اور دوپہر کو 4-5 بجے جو ہے دوپہر کا کھانا لنچ لیں, اور پھر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں 14 سے 16 گھنٹے کی. فاسٹنگ سے کیا ہوتا ہے کہ سیرم میں کولیسٹرول LDL وقتی طور پہ بڑھتے ہیں کیونکہ کیٹو پروسیس ہوتا ہے, اور وہ کولیسٹرول جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ دماغ کی ہیلتھ خوراک بنتا ہے, دماغ کے لیے ضروری ہوتا ہے, امیونٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس لیے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ زیادہ پریشانی ٹرائیگلیسرائڈ جو لپڈ ہیں ان سے ہے, اور وہ کاربوہائیڈریٹس ڈائٹ لینے سے ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میٹھی چیزیں ہیں وہ بالکل نہ لیں, مٹھائیاں ہیں ڈرنکس نہ لیں, کیونکہ ان سے گلوکوز بنے گا. گلوکوز ہے وہ انسولین سیکریٹ کرے گا جو اس کو ٹرائیگلیسرائڈ میں چینج کرے گا, تو اس کا نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیلدی اومیگا فیٹی ایسڈ لینے چاہیے, کاڈ لیور آئل لینے چاہیے, اس سے ٹرائیگلیسرائڈ کم ہوں گے. ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز سے HDL بڑھے گا اور ٹرائیگلیسرائڈ کم کرے گا. اس لیے آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی رپورٹ میں کولیسٹرول زیادہ ہے, LDL زیادہ ہو, تو پریشان نہ ہوں. ایک اچھا سائن ہے, اس سے زندگی بہتر ہوتی ہے, دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں, دماغ کو انرجی ملتی ہے, امیونٹی بڑھتی ہے, ہمارے ہارمون جو ہیں وائٹامن D وغیرہ اچھے بنتے ہیں, اسکن اچھی ہوتی ہے. لہذا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ آپ کے خون میں LDL زیادہ ہو اور ٹرائیگلیسرائڈ کم ہو. تو اس کے لیے کیا ہے, پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں, آپ لو کارب ڈائٹ لیں جس میں کاربوہائیڈریٹس کم سے کم ہوں, یعنی میٹھی چیزیں ہیں, ڈرنکس ہیں, بیکری کی چیزیں ہیں, روٹی ہے, چاول ہے, یہ بالکل نہ لیں. ان کی جگہ جو خوراک میں آپ جو ہے اس میں 70-80% انرجی جو ہے وہ فیٹ سے لیں. مکھن لیں, انڈا لیں, دیسی گھی لیں, ناریل کا تیل استعمال کریں, زیتون کا تیل استعمال کریں, سرسوں کا تیل استعمال کریں. آپ فش لیں, تو سبزیاں لیں, سلاد لیں, پانی کے زیادہ استعمال لیں, دودھ لیں, مکھن لیں. آپ ملائی استعمال کر سکتے ہیں, ان کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ ان کا فائدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے آباء و اجداد تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ دودھ بھی پیتے تھے, مکھن بھی کھاتے تھے, وہ تو کچا گھی بھی جو ہے وہ پی جاتے تھے, اور وہ روٹی کم سے کم کھاتے تھے. تو آپ دیکھیں وہ نیچرل جو ہے وہ غذا لیتے تھے, سبزیاں لیتے تھے, تو وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتی تھے, ساتھ ایکسرسائز کرتے تھے. تو آپ بھی ایسا کریں, نیچرل ڈائٹ لیں, قدرت کے نزدیک رہیں, ایکسرسائز کریں, اور ان آج کل کی فضول چیزیں جو ہیں وہ بیکری کی چیزیں ہیں, بند ڈبوں کی چیزیں ہیں, پروسیس فوڈ جو ہیں, اور ڈرنکس ہیں, بوتلیں ہیں, وہ کم سے کم لیں. سیر کریں, انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند رہیں گے, آپ دل کی بیماری سے بچے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت و تندرستی عطا فرمائے رکھے. آپ کو سننے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو میری ایفرٹ پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم.